معزز کافی اثرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی گزشتہ کئی سالوں سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، اور گزشتہ سال بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک منظم اور بلوچستان کی عالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی تحریک چلائی، جس میں بلوچستان کے شہر دربار سے لے کر اسلام آباد تک طویل لانگ مارچ کیا گیا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد وہاں ایک طویل دھرنا دیا گیا، اور اسلام آباد سے واپس آنے کے بعد کوئٹہ میں ایک تاریخی جلسہ عام بھی کیا گیا، جبکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ عوام کی مکمل مدد اور حمایت کے ساتھ شروع دن سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ قومی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنے جدوجہد کی شروع دن سے آج تک مکمل طور پر پرامن رہی ہے، اور ہمارے لانگ دھرنا اور جلسے جیسے انتہائی بڑے ایونٹ میں بھی ہماری تنظیم ایک لمحے کے لیے بھی پرتشدد نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کارکنان ہمدردوں اور تحریک کے ساتھیوں کو مسلسل دھمکیوں، ہراسگی، گرفتاری، جھوٹے مقدمات اور تشدد کا سامنا ہے۔ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے دو بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک، ہم ریاست کی تمام پرتشدد عمل، گرفتاری، جبری گمشدگی، جھوٹے مقدمات، دھمکی اور ہراسگی کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی اپنے جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ زیادہ منظم انداز میں بلوچ نسل کشی کے خلاف اور بلوچ قومی حقوق کے دفاع کے لیے جدوجہد کریں گے۔ جبکہ دوسری بات، ریاست اس پوری دورانیہ میں ہمیں مسلسل تنگ کرنے، پرتشدد ہونے کے لیے اکسانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم ایک ذمہ دار اور منظم سیاسی تنظیم ہیں۔ ہم اپنے تنظیمی اور تحریکی مقاصد، اصول اور طریقہ کار کے تحت شعوری طور پر جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی صورت رد عمل کی بنیاد پر سیاست اور جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی آگے رد عمل کی بنیاد پر سیاست کریں گے۔ اس لیے ریاست ہمیں افسانے کی اپنی ناکام کوششیں کو ترک کر دے۔ جبکہ اس کے علاوہ ہم یہ عمل بھی یہاں واضح کرتے کہ ہم اپنی تنظیم کے خلاف ہونے والے عالیہ ریاستی عمل، پرتشدد عمل اور آئین و قانون کی پامالیوں پر بین الاقوامی تمام انسانی حقوق کے اداروں اور صحافی برادری کو آگاہ کر چکے ہیں۔ اگر ہمارے کارکن، ہمدردوں اور تحریکی ساتھیوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا، اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا ریاست ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دے کر اپنے آئین اور قانون کو خود احترام کرے، جمہوری اور سیاسی جدوجہد کو تسلیم کرے، اور بلوچستان میں ہر قسم کے ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کو فوری طور پر ختم کرے۔ قابل احترام صحافی حضرات، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مرکزی کور کمیٹی کے اجلاس گزشتہ روز کراچی میں منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال، ریاست کی بلوچ نسل کشی پالیسی، بلوچ نسل کشی کے خلاف ہونے والے لانگ مارچ کے بعد بلوچستان کی صورتحال، سیاسی تنظیموں کی ضرورت اور اہمیت، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تنظیمی ڈھانچے کے عمل جائزہ لینے کے بعد بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مرکزی آرگنائزنگ باڈی تشکیل دی گئی ہے، جس میں مرکزی آرگنائزر میں غالب بلوچ اور مرکزی ڈپٹی آرگنائزر لالہ وہاب بلوچ منتخب کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں مرکزی آرگنائزنگ باڈی تشکیل دینے کے ساتھ تنظیم کی عبوری دستور اور منشور کی بھی منظوری لی گئی ہے، اور اس کے ساتھ مرکزی ورکنگ باڈی کی تشکیل دی گئی ہے۔ تنظیم کی مرکزی ورکنگ کمیٹی مختلف شعبہ جات پر مشتمل ہوگی، جو بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک کو منظم کرنے، بلوچ عوام کی موبلائزیشن، بلوچ سماج کی مختلف سیاسی اور سماجی قوتوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے اور تنظیم سازی کے حوالے سے کام کرے گی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنے تنظیمی اسٹرکچر کی تشکیل کے بعد اپنی تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز رکھے گی کہ بلوچ قوم کو سیاسی اور شعوری حوالے سے موبلائز کر کے ان کو بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک کا حصہ بنایا جائے، اور اس کے ساتھ بلوچ سماج کے تمام سیاسی اور سماجی قوتوں کے درمیان اتحاد اور ذہنی امانگی پیدا کر کے بلوچ قومی طاقت کو منتشر ہونے سے روکا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح کے حالات کا بلوچ قوم کو سامنا ہے، اس کا مقابلہ ایک منظم سیاسی تنظیم کی تشکیل اور قومی اتحاد اور یکجہتی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچ قوم کے تمام سیاسی اور سماجی قوتیں بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک نقطے پر اپنے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور ہم اس قومی قوت سے بلوچ قوم کو اس مشکل حالات سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ اس خطے کے تمام مسئلوں
مظلوم عوام کی جدوجہد کے درمیان روابط پیدا کر کے ریاستی جنگ، ظلم اور بربریت کے خلاف مشترکہ جدوجہد کے لیے راہ ہموار کیے جائیں۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی تحریک جاری ہے، اور اسی سلسلے میں جولائی میں بلوچ راجی مچی یعنی بلوچ قومی اجتماع کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں تمام بلوچ علاقوں سے عوامی مارچ کر کے ایک مرکزی مقام پر جمع ہوں گے۔ وہاں بلوچ قوم کا اجتماع ہوگا، جس کی تاریخ اور مرکزی مقام کا اعلان آنے والے دنوں میں میڈیا کے ذریعے کیا جائے گا۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے کارکنان، ہمدردوں اور بلوچ قوم کو آگاہ کرتے ہیں کہ بلوچ راجی مچی کی تیاریوں کے لیے تنظیم کی مرکز کی جانب سے ایک خاکہ تیار کیا گیا ہے، جو بہت جلد تمام تنظیمی کارکنان کو اس کا ارسال کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ راجی مچی کے حوالے سے ایک کتابچہ بھی تیار کیا گیا ہے، جس کو بہت جلد شائع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بلوچ راجی مچی کے لیے جس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق ضرور وہ کردار ادا کرے، اور اس تحریک میں شامل ہو کر بلوچ نسل کشی کو روکنے اور بلوچ قومی حقوق کی دفاع میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچ قوم اور تنظیم کے ہمدردوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی نے باقاعدہ ممبرشپ کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کا حصہ ہونے کے لیے اپنے علاقے میں موجود بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے نمائندگان سے رابطہ کریں، اور اس کے علاوہ ہم بلوچ قوم کے طبقہ فکر کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کی بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک میں ہر طرح کی مدد کر کے اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ شکریہ۔ کوئی سوال بتائیے گا کہ جب سے آپ اسلام آباد سے واپس آئیں اس کے بعد اب تک آپ پر مارچ کے سلسلے میں کتنی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اور زیادہ تر کس ضلع میں ہے، اور جو اس کی وجہ سے آپ کو کس قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے، مجھ سمیت ہمارے ساتھیوں پر تقریباً 25 ایف آئی آر درج ہے، جن میں ہر ایک ایف آئی آر میں 200 سے زائد افراد کو ایف آئی آر کیا گیا ہے، اور مجھ سمیت تقریباً بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے کارکنان اور ہمدردوں کی 800 کی فہرست ہے جن پر ایف آئی آر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر ایف آئی آر بلوچستان صوبے میں ہوئے ہیں، اور کچھ ایف آئی آر سندھ میں بھی ہوئے ہیں، جس میں کراچی ہو اور ساتھ ساتھ خیبر اور اس طرح کی جگہوں پر بھی مختلف جگہ پہ ایف آئی آر ہوئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں ہماری ایک جو پرامن تحریک ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہے، اور کچھ ایسے ایف آئی آر کیے گئے ہیں جو سامنے بھی نہیں آئے ہیں، کتنے لوگوں پر ایف آئی آر کیے گئے ہیں۔ ان متعدد ایف آئی آر میں ہمارے ساتھیوں کو تقریباً گزشتہ 5 مہینے سے وہ ہر دن پیشیوں کا پہ جا رہے ہیں، وہاں ان کی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے، پروفائلنگ ہو رہی ہے، اور ہمیں خطرہ لاحق ہے کہ اس ایف آئی آر کے مرض میں ہمارے سیاسی کارکنان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کی گرفتاریاں بھی لائی جا سکتی ہے، اور ان کو جبری خوفشدگی کا بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ جس طرح آپ شمکن سازی کی طرف جا رہی ہے، جب مستقبل میں آپ پارلیمانی سیاست کی طرف جانا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے، پارلیمانی سیاست کے اوپر ہماری تنظیم کا ایک موقف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم بھی جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ پاکستان کے اور خاص طور بلوچستان کی وہاں کوئی شفاف پارلیمنٹ اب نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ الیکشن ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں سب سے پہلے پارلیمنٹ کو ایک سول ڈیموکریسی کو قائم ہونا چاہیے، اور ہماری جدوجہد اس چیز کے لیے بھی ہے، اور اس کا فیصلہ ہم آنے والے وقتوں میں کریں گے جب پارلیمنٹ مکمل طور پر ان قوتوں کی جو جمعیت ہے اسے کمال جو ہے وہ اس سے کمالی سے نکلے گی، تو اس کے بعد جمہوریت ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم سب آگے اوپر اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال پارلیمنٹ ہمارے لیے وہ جگہ ہے جو آوازیں دباتی ہے، اور ہماری سب سے بڑی جگہ جو ہے نا عوامی مذاکرات ہے۔ ہم سب میں اپنے لوگوں کے درمیان ان کی آواز کو بلند کریں گے۔ سلسلہ جاری ہے، جیسے سندھ میں خیبر پختونخوا میں سیاسی کارکنان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، یہ مسلسل جبری طور پر کوششیں چل رہی ہے، تو کیا بلوچ یکجہتی کمیٹی سندھ اور جو خیبر پختونخوا کے لواحقین ہے ان سے رابطہ کرے گی، ایک مسلسل جدوجہد کی طرف جائے گی؟
جی بالکل، ہم اس سے پہلے بھی ایک تمام جتنے بھی مسنگ پرسنس کی بازیابی کی تحریکیں ہم سے رابطے میں ہیں، اور ہم مشترکہ طور پر جہاں جہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے ہم نے مؤثر آواز بلند کی ہے، اور آگے بھی ہماری تنظیم کا سب سے پہلا وہ یہی رہے گا کہ ہم روابط کو اور مضبوط کر سکیں اور ایک مشترکہ تنظیم کے طور پر ان تمام انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ایک مؤثر آواز بن سکیں۔ ہمارا ایک سوال ہے کہ جس طرح سے بلوچ اسٹوڈنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو بلاسٹ کیا جا رہا ہے، اس پر آپ لوگوں پر کیا رائے عمل ہے؟ کیا آپ آنے والے وقت میں ان کے لیے کوئی پروٹیسٹ یا ان کی آواز اٹھائیں گے جو کہ یو ہیو ریزنگ موبائل کسی پر، تو اب ان بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جبری گمشدگی کا ایک سب سے خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ ہے وہ بلوچ یوتھ ہے، جن کو پنجاب کی یونیورسٹیز میں بھی ہراسمنٹ کا سامنا ہے، پروفائلنگ کا سامنا ہے، اور ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری تنظیم اس پر ایک مؤثر موقف رکھتی ہے، جتنے اسٹوڈنٹ یونینس ہیں ہم ان کے ساتھ روابط میں ہیں، جہاں جہاں ہمیں ہماری ضرورت پڑے گی ہم وہاں عوام کے لیے بالکل آواز بلند کریں گے، اور اس کے لیے سخت سے سخت ترین اقدام اٹھانے کے لیے بھی ہم بالکل تیار ہیں۔ جہاں جہاں لیگل پروسیڈنگس کی ضرورت ہے، لیگلی ہم وہ کیسز بھی فائل کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم عوامی طور پر ایک مضبوط اور منظم تحریک کا بھی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ سر، موجودہ حکومت نے بھی اور معاشرت حکومت نے بھی کمیٹیاں بنائی آپ لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے، تحریک انصاف کی حکومت ہو، پی ڈی ایم کی حکومت ہو، یہ کی حکومت ہے، کمیٹیوں کی کچھ نتائج نکلے، جیسے کہ ماضی میں رانا سلام اللہ صاحب بھی تھے، اس وقت بھی ہے، آپ اسلام آباد میں بھی گئے، انہوں نے ہمیشہ ہم لوگوں کو انگیج کرنے کی کمیٹیاں بنائی، کچھ ویسے نکلی، کچھ مسئلے کا سب واپس آئے۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرے خیال سے ان کمیٹیوں کو اس لیے بنایا گیا کہ جو ایک ہائپ کریٹ ہے اس کو دبایا جائے۔ ان کمیٹیوں کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ جو لوگ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو پیچھے ہٹایا جا سکے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ریلیز سے زیادہ سب سے پہلے اگر پاکستان کے کوئی پارلیمنٹ اور ادارے ہیں ان کو اینڈ انفورس ڈسپیرنس کو کرنا چاہیے۔ جب وہ لاپتہ افراد کی روایتی جو ریلیز ہوتے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، جو اپنی ٹیسٹیمنیز دیتے ہیں، اس ٹیسٹیمنیز کی بنیاد پہ ان اداروں کو سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈسپیرنس پر عمل درآمد کروانا چاہیے، جو پاکستان کے آئین میں موجود ہے، جو یو این کا جو آئین ہے جس پر پاکستان نے سائن کیا ہے اس میں بھی موجود ہے۔ اور ان کمیٹیوں کو بنانے کا مقصد صرف یہی رہا ہے کہ جو تحریک ہے اس کو اس وقت کے لیے دبایا جا سکتے ہیں، جو آوازیں ہوتی ہیں ان کو دبایا جا سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ بہت زیادہ تعداد بتاتے ہیں مسنگ پرسن کی، جو مسنگ پرسن کمیشن ہے وہ جو تعداد بتاتے ہیں اس میں اتنا تعداد ہے بہت زیادہ، اس سے آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیے، مسنگ پرسن کمیشن پر لاپتہ افراد کی روایتین سمیت جتنے انسانی حقوق کے ادارے ہیں، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ سندھ میں پشتون جو پشتونخوا ہے وہاں پر بھی سب نے اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جو مسنگ پرسن کا کمیشن ہے وہ مکمل طور پر ایک ناکامیاب ادارہ ہے، جو روایتین کو ہراساں کرنے ان کو دھمکانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جو روایتین ہیں وہ کبھی سامنے نہیں آتے کیونکہ لا اینڈ آرڈر بالکل کولیپس ہو چکا ہے، وہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ آگے آئیں گے اپنا کیسز سامنے لے کر آئیں گے تو ان کے جو پیارے ہیں وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ایک ان کی تعداد میں فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ مسنگ پرسن کمیشن پر کسی بھی جو قومیتیں ہیں ان کا کوئی اعتماد قائم نہیں ہے۔ مالک صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی دوست نے بھی سوال کیا، مختلف کمیونٹی کی طرف سے آتے ہیں کہ سندھ میں بھی مسنگ پرسن ہے، اور اب پنجاب میں بھی جو ہے مسنگ پرسن جو ہے وہ ہو رہے ہیں، لیکن جو بلوچستان میں مسنگ پرسن ہے اور ان کے معاملات جو ہے ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ بلوچستان میں مسنگ لوگ لاپتہ نہیں ہو رہے بلکہ بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان دونوں چیزوں کو کس طرح جسٹیفائی کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت کہ بلوچستان میں ایک منظم ایک قومی تحریک چل رہی ہے، اور اس قومی تحریک کو اس سیاست کو دبانے کے لیے ریاست نے پوسٹ ڈسپیرنس کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو خاموش کرایا جا سکے۔ اور بلوچستان میں کیونکہ یہ کھلے عام ہو رہا ہے، تو بلوچستان میں جبری گمشدگی پہلے سول ڈریسز میں جو ریاست کے ادارے ہوتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن اب یہی عمل سی جی ٹی نامی ادارہ، پولیس کا جو انٹرنل ادارہ ہے اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اب کھلے عام ہو رہا ہے، اور اس کی روک تھام بالکل اب جو ادارے ہیں ابھی کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جس پر نہ ہی عدالت اور نہ ہی آپ کے پارلیمنٹ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے۔
अच्छा डॉक्टर साहब कि आपने दो नेशनलिस्ट को इंटरनेशनल फोरम में जुटा है और आप समझते हैं कि इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आई बलूचिस्तान में मिसाल के खूब के हवाले से? जी, मैं समझती हूँ बलूचिस्तान में जो झक हो रहा है, जो जिनोसाइड हो रहा है, उसको पूरी दुनिया के सामने दबाया गया है। और जो एक ब्लैक होल है इंफॉर्मेशन का, वो बलूचिस्तान है, जहाँ सबसे पहला टारगेट सहाफ़ी होता है, जहाँ सबसे पहला टारगेट वो सियासी कारकुन होता है जो रियासती जबर को सामने लाता है। इसी वजह से एडवोकेसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जितने भी हमारे इंटरनेशनल तंजीमों के साथ इन प्रोग्राम्स में हम गए हैं, तो हमने बलूचिस्तान में जारी जो जबर है उसकी एक छोटी सी तस्वीर वहाँ पेश की है कि बलूचिस्तान में किस हद तक पाकिस्तानी अदालत इस्लामी हकूक़ की पामालियों और नस्ल खुशी में मुलविस है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात का जो इंदिया दिया है कि जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा चाहती है और आपकी जो तंजीम है, क्या इसको आप मुस्तकबिल में कोई सियासी पार्टी की शक्ल में लाएंगे? और बलूचिस्तान में जो जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें नेशनल पार्टी है या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है या पख्तूनख्वा पार्टी है, उनके साथ भी आप चाहेंगे कि आपका कुछ इस तरह से कोई अलायंस हो या कोई इस तरह की मुश्तरका जद्दोजहद? देखिए, ये आने वाले वक्त पर डिपेंड करता है। बलोच जमहूरियत कमेटी अपनी शुरुआत से लेकर अब तक हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर हम सबको अलायंस करना चाहिए, जैसे जिबरी गोशुदगी का मसला है, जिस तरह एक्स्ट्रा गेम्स का मसला है, जिस तरह फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स का मसला है। जो तंजीम हमारे नकात पर यकीन रखती है, हम उनके साथ बिल्कुल उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन उस पर अमली तौर पर हम चाहते हैं कि वो अमली मैदान में आकर हम ज्वाइन करें। डॉक्टर मालिक, ये बताइए कि नॉर्वे में एक तकरीब में आपके खिलाफ आपके सामने कुछ लोगों ने एहतजाज किया, असल में वो वाक़या क्या था और वो लोग थे जो आपके खिलाफ एहतजाज किए? देखिए, कुछ ऐसे लोग आए थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी एम्बेसी से बताया गया था और उन्होंने दौरान सेशन अप्रोच किया। उसके बाद पूरे नॉर्वे के इस साल 8 दिन के दौरान हमें फॉलो किया गया। मैं जहाँ जहाँ जा रही थी तो एम्बेसी के लोग फॉलो करते थे। जहाँ एक दूसरे मुल्क में भी सिक्योरिटी एक थ्रेटेंड सूरत हाल थी, जिस पर रिपोर्टिंग हुई और आज भी नॉर्वे की जो इंतजामिया है वो उस चीज़ पर काम कर रही है। आपकी घड़ी का भी काफी चर्चा रहा है। Thank you. Thank you.